افغانستان کے پاس اپنے ریسورسز ہیں ٹو فائٹ اگینسٹ اے سپر پاور. دے ڈونٹ ہیو اٹ. میک سینس. اور پھر obviously بائی دی سپورٹ آف ایکسٹرنل پاورز وہ پھر چاہے وہ یو ایس ایس آر کے ساتھ لڑتے رہے یا وہ ریزسٹ کرتے رہے. اور ابھی بات ہوئی جو ہے افغانستان کی سچویشن ہے کہ دیر از نو گورنمنٹ ان افغانستان. یہ تو رجیم جو ہے جبر ہے, یہ قبضہ ہے, اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. نو, پیپل آف افغانستان دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. جبر کے ذریعے تو وہ جھکے ہوئے ہیں. جو خواتین کا حال کیا ہے, جو خواتین کے ایشوز ہیں ان پہ جس قسم کا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, پھر وہ ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں جو کنٹرول کر رہی ہیں ڈفرنٹ ایریاز کو. رائٹ. پکتیا میں کسی اور کا ہے, قندھار میں کسی اور کا ہے, کابل میں کسی اور کا ہے, لیکن جس کا زیادہ جبر ہے لوگ اس کے آگے بول نہیں سکتے. لیکن انڈیپینڈنٹلی افغانستان از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فائٹ فار مور دین 24 hours. سو انہوں نے obviously قطر کو بول بھی دیا, اور 15 اور ممالک کو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بولا کہ سیز فائر کرا ہے ہماری پاکستان کے ساتھ. پاکستان اس ٹائم پر اس بات پر آمادہ نہیں ہے. لیکن اب جو ایک اور فرنٹ کھلا ہے بخاری صاحب, اس کے پاکستان کے اوپر کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ کیونکہ ایران بالکل بارڈرنگ ہے بلوچستان سے. بلوچستان کے اندر BLA, BRA, BLF, یہ ساری کی ساری آرگنائزیشنز جن کو ہندوستان باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے اور فنڈ کرتا ہے, وہ کتنا ایکٹیویٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, obviously جب انریسٹ ہوگی ان دا ریجن it will affect all the countries in the region. صحیح. کوئی بچے گا نہیں. لیکن یہ بات بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل بھی, کہ جو ان ملکوں کی اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے, بھوک اور افلاس آ جائے گی. جنگوں سے خوشحالی نہیں آتی, بھوک اور افلاس آتی ہے. ایبسلیٹلی. تو ایران ہماری بارڈرنگ کنٹری ہے, اور اس کے لیے پاکستان نے obviously اپنا بالکل رول پلے کیا. اور ابھی جو نیگوسیشن جنیوا میں ہو رہے تھے, اور اس میں خبریں یہ تھی کہ پیش رفت ہو رہی ہے, پازیٹیو سائنز بھی آ رہے تھے, لیکن ایک دم اسرائیل نے اٹیک کیا اور پھر امریکہ نے اس کو کنسیڈ کیا کہ پچھلے سال کی طرح بخاری صاحب. ہاں, انہوں نے ان کی دونوں کی آپس کی کنائمنس تھی, اور اس کنائمنس کی بنیاد پہ انہوں نے اٹیک کر دیا. اب ایرانینز جو ہیں وہ اس پریشر کو کم نہیں کریں گے, وہ ریٹیلیٹ کریں گے. اور انہوں نے ایون آپ دیکھیں کہ 80s میں جو وار ان کے پہ مسلط کی گئی بذریعہ عراق, وہ بھی تو انہوں نے ریزسٹ کی. اچھا بخاری صاحب, اب سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے, کیا یہ چند گھنٹوں یا چند دنوں کی بات ہے, یا یہ پھیل کے ورلڈ وار 3 کی طرف جائے گی؟ اگر وہ دیکھیں نا جی, اگر انٹرنیشنل پاورز نے اس بات کا احساس نہ کیا کہ دنیا کا امن برباد ہو جائے گا, تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. چیزیں کسی ایکسٹریم کی طرف بھی جا سکتی ہیں. لیکن بہت سارے ملک چاہتے ہیں, ایون ان دا مڈل ایسٹ, ہمارے اسلامی ممالک بھی چاہتے ہیں, ایون رشیا اینڈ چائنا, دے آلسو وانٹ, ایون یورپین کنٹریز بھی, وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کا امن خراب ہو. لیکن اگر ایک شخص کی اپنی ذہنیت ہو کہ مائٹ از رائٹ, تو پھر مائٹ از رائٹ نہیں چلتا. لوگ